آنے والی ہے۔ وہ العاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنی علی اللہ الامر، بیوقوف ہے، نادان ہے، احمق ہے جو مرنے سے پہلے کی زندگی میں تو خوب محنت کرے، خوب انویسٹ کرے، خوب کوشش کرے، خوب اس کے لیے جو ہے نا دن رات ایک کرے، لیکن جو مرنے کے بعد کی زندگی اس کے لیے کچھ نہ کرے۔ تو یہ جو محنت ہماری ہو رہی ہے ماشاءاللہ، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ یار میں صحت مند ہوں، میری باڈی اچھی ہو، میرا جو ہے نا آئی کیو لیول اچھا ہو، میں چست ہوں، میں بہترین زندگی گزاروں۔ تو میرے بھائی جیسے دنیا میں خوشی، اچھی صحت کا ملنا، خوشی کا مل جانا، عزت کا مل جانا، چین کا مل جانا، سکون کا مل جانا، یہ میری اور آپ کی چاہت، ہر ایک انسان کی چاہت۔ ہر انسان چاہتا ہے میں پاس ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ کبھی کسی کو آپ نے نہیں سنا ہوگا یار میرے لیے دعا کرو میں فیل ہو جاؤں، کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر انسان خوشیاں چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، چین چاہتا ہے، یونیک پرسنالٹی چاہتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ یار میں سب سے زیادہ جو رنگ آف دی کنگ جو ہے نا، کنگ آف دی رنگ میں ہی بنوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے دنیا کے اندر کہ ایک انسان جو ہے، ہر انسان کو اس کی ہر چیز، چاہتی چیز، تمام ڈیزائر اس کی مل جائے، ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے رکھی کیوں انسان کے اندر یہ ڈیزائرز؟ آخر کوئی تو جہان اللہ نے رکھا ہے کہ انسان کے اندر ڈیزائرز رکھی ہیں، خواہشات رکھی ہیں، چاہتیں رکھی ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے ایپس اللہ نے ڈالی ہیں۔ یہ جتنے بھی انسان کے اندر اپلیکیشنز ہیں، یہ سب کے سب اللہ نے ڈالی ہیں۔ اب اللہ جل جلالہ نے ڈالی ہیں تو اللہ پاک نے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک جہان بھی رکھا ہے۔ اس لیے انسان چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کا مشہور ترین انسان بن جاؤں، یہ ہر ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے۔ دنیا کا مالدار ترین انسان بن جاؤ، ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے۔ دنیا کا جو ہے میں سب سے جو ہے نا سب سے طاقتور ترین انسان بن جاؤ، ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے، لیکن ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے ڈیزائرز کیوں رکھی ہیں؟ اس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایسا جہان اللہ نے رکھا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے وہم و گمان پہ بھی نہیں کہ اللہ پاک نے انسان کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت امام عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سب سے ادنا ترین درجے کی جنتی کو جو اللہ پاک جنت میں محل عطا فرمائیں گے وہ میں 70,000 کمرے ہوں، 70,000 رومز، اور فرمایا کمرے کیسے ہوں گے؟ گاری مٹی کے بنے ہوئے نہیں، یہ سب سے ادنا ترین درجے کے بتا رہا ہوں، سب سے جنت کا یوں سمجھ لے جھونپڑا ہے، 70,000 کمرے، اور پھر فرمایا ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا ہال ہوگا، اور پھر ہر دروازے پر 70,000 فرشتے آپ کا استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ سب سے غریب ترین انسان جنت کا بتا رہا ہے۔ تو ایک کامیابی کا مفہوم میرے اور آپ کے ذہن میں، ہم جتنے دوست کھڑے ہیں نہیں، ہر ایک کے دماغ میں علیحدہ کامیابی کا مفہوم ہے۔ جاب والا کہتا ہے یار مجھے بڑی جاب مل جائے، میری تنخواہ 17 گریڈ ہے، میرے 18 ہو جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ ایف ایس سی والا کہتا ہے میں بی ایس سی کر لوں کامیاب ہو جاؤں گا، 5 مرلے والا کہتا ہے 10 مرلے ہو جائے کامیاب ہو ہیں، وہ جو ہے نا 6 پیکس بن جائے، جو نیا آتا ہے کہتا ہے میرے پیکس بن جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہر ایک نے کامیابی کا اپنا مفہوم رکھا ہوا ہے، ہر ایک کی کامیابی کا مفہوم ڈیفرنٹ ہے دوسرے سے۔ تو اس مین کی جتنے بھی ہم نے کامیابی کے مفہوم بنائے میں سب جھوٹے، کیونکہ سب آپس میں کنٹرڈکشن، جو ہمارا آپس میں اختلاف ہے کامیابی کے تصور کا، یہی چیز اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم لوگ کامیابی کے تصور کو غلط جو ہے نا ہم نے پایا۔ ایک کامیابی کے تصور میرے اور آپ کے ذاتی مشاہدے تجربے سے، ایک کامیابی کا مفہوم میرے اور آپ کے اللہ نے مجھے اور آپ کو بتایا، وہ کیا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جنت میں داخل ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی والی جنت میں داخل ہوگا وہ کامیاب ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچ گیا، اللہ کے عذاب سے بچ گیا، اللہ کے عتاب سے بچ کے وہ کامیاب ہے۔ یہ دو کامیابی کے مفہوم ہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ انسان کی تمام ڈیزائرز، تمام خواہشات، تمام چاہتیں، تمام اس کی لذتیں، فرحتیں، نعمتیں، بشارتیں، جو بھی انسان کو چاہت دل کے اندر سے اٹھتی ہے یا انسان کے خیالوں میں گھومتی ہے، جو انسان کے سپنوں میں ہوتی ہے، خوابوں میں ہوتی ہے، سب کے سب اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دی جائیں، یہ کامیابی کا اصل مفہوم ہے اور اصل کامیابی کی تعریف اور ڈیفینیشن، کہ انسان کی تمام ڈیزائرز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو دے دی جائیں۔ یہ پاسبل ہے دنیا میں؟ میں چاہتا ہوں ساری زمین آسمان جو ہے نا سونے کا بن جائے، ممکن نہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا سارا گھر، ساری سڑکیں، ساری دنیا کے لوگ سونے چاندی کے محلات میں رہیں، ایک بادشاہ بھی، طاقتور ترین بادشاہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جنت میں ایسا ہوگا، اور یہ 50% مفہوم ہے۔
اور فرمایا انسان کو پہنچنے والی تمام تکالیف، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے ہٹا دی جائیں۔ یہ ہے کامیابی، اور یہ بھی دنیا میں امپاسبل۔ تو میرے بھائیو، کامیابی اللہ جل جلالہ نے آخرت کے اندر رکھی ہے، دنیا میں رکھی ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کریٹر جو کریٹر ہے اس کریشن کا، اس ورلڈ کا، اس کائنات کا، وہ بتا رہا ہے کہ میں دنیا میں کامیابی رکھی ہی نہیں ہے بھائی۔ جیسے مثال دیتے ہیں، ایک بندے سے سوئی گم ہو گئی، کمرے میں اندھیرا تھا، وہ تلاش کرنے کے لیے جو ہے نا باہر دیکھتے دیکھتے چلا گیا ایک اسٹریٹ میں، دیکھا وہاں لیمپ لگے ہوئے ہیں، اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں، وہاں جا کے تلاش کرنے لگا۔ کسی نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ نے کہا سوئی تلاش کر رہا ہوں۔ نے کہا کہاں گھومے؟ نے کمرے میں۔ تو یہاں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ یہاں روشنی ہے۔ نے کہا بھائی یہاں ہے ہی نہیں تو ملے گی کیسے؟ ایسے دنیا میں کامیابی نہیں ہے میرے بھائیو، کامیابی کا دھوکہ ہے۔ تو جیسے ہم اپنے جسم پر محنت کر رہے ہیں، ایسے ہمیں اپنی روح پہ محنت کرنی چاہیے۔ اور جسم جو ہے یہ وقتی ہے، 50 60 سال ساتھ دے گئی۔ کہتے ہیں انسان کی جو روح ہے یہ سواری ہے، اور انسان کا جسم انسان کی روح سوار ہے، انسان کی جو جسم ہے سواری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سواری اگر انسان کی روح مضبوط ہوگی تو سواری جو ہے جیسے گھڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی لگامیں کھینچی ہوتی ہیں، پورے طاقت سے اسے چلا رہا ہوتا ہے، لیکن جب سوار کمزور ہوتا ہے تو گھوڑا اسے لڑکھڑاتے ہوئے پتہ نہیں کہاں جا کے کس کھڈے میں گرا کے آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی ایسے ہی ہم اپنے نفس پر، اسی لیے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات نفسانیہ کو خدا بنا ڈالا ہے؟ ایک اللہ خدا ہے، ایک نفسانی خواہشات خدا ہے۔ میں اور آپ سوچیں کہ میں اور آپ خواہشات کی زندگی کتنی گزاریں اور رب کے احکامات کی کتنی زندگی گزاریں۔ تو اسی پہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ لوگوں کا جو ہے نا مصروف وقت ہے، اب ایک کام کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس میں بھی کامیابی دے، لیکن جیسے ہماری جسمانی ضرورت ہے ایسی ہماری روح کی ضرورت ہے۔ جسے روزانہ ڈوز کی ضرورت ہے ہمارے جسم کو، خوراک کی ضرورت ہے ہمارے جسم کو، ہم پرفیومز رکھتے ہیں ہزاروں قسم کی، لباس رکھتے ہیں ہزاروں قسم کی شیمپو رکھے ہوئے ہیں، ہزاروں قسم کے ہم نے شوز رکھے ہوئے ہیں، ہزاروں قسم کے ہمارے انسٹرومنٹس ہیں اپنے باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ اسے میرے بھائیو، روح کے اندر بھی بیماریاں ہیں، روح کے اندر بھی ضعف آتا ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اسے بھی ورزش کی ضرورت ہے، اسے بھی جو ہے نا اسے بھی جمنگ کی ضرورت ہے، لیکن اس کی غذا اور ہے، جسم کی غذا اور ہے۔ آج جسم جس نے فنا ہو جانا ہے، جس نے مر کے مٹی ہو جانا ہے، کتنے ہمارے دوست ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ مولانا اکثر کہتے ہیں نا، تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے کبھی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ سب حسن ظاہر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، بڑے بڑے بادشاہ تھے کسرا اور دارا، بڑے ہٹو بچوں کے شور تھے، بڑے غلغلے تھے، بڑا دبدبہ تھا، وہ آنکھ اٹھا کے کہتے تھے ہماری سلطنت میں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، آج ان کا نام و نشان نہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ ہست سدھارا، پڑا رہ گیا یہیں ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو فانی چیز ہے، فانی بدن ہے اور ختم ہو جانا والا بدن ہے، جس کو کیڑوں نے کھایا، اس کے لیے تو میں اور آپ محنت کریں۔ جس جسم پر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے اس کو ہم اتنا مزین کریں، جس روح پر اللہ کی نگاہ پڑتی ہے، جو روح اللہ کے لیے ہم نے مزین کرنی تھی، اللہ کے نبی کے لیے مزین کرنی تھی، اس کو میں نے اور آپ نے کتنا جو ہے پیوریفائی کیا، اس پہ ہم نے کتنی محنت کی ہے۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو جنتی کا قد ہوگا، انسان کیونکہ اچھا قد چاہتا ہے، اچھی ٹھاٹ واٹ اور اچھی بات ہے، جس انسان کا قد اچھا ہوتا ہے، پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے، اٹریکٹیو ہوتی ہے، اس کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سب سے جو ہے نا عام جنتی، یعنی نارمل قد جو جنت کا ہوگا 130 فٹ ہوگا، نارمل قد، جیسے یہاں 5 7 فٹ 6 فٹ کا انسان ہوتا ہے، وہاں نارمل قد انسان کا جنتی کا 130 فٹ ہوگا۔ اور یہ باڈی نہیں ہوگی، یہ جو ہے نا گوشت پوش کی ہڈیاں، یہ سسٹم نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے مشک عنبر زعفران، جیسے یہ پلر ہے نا آپ کا، ایسے سالڈ انسان کی باڈی ہو، 130 فٹ انسان کا قد ہوگا نارمل۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ 1000 فٹ کر دے، اللہ 1000 فٹ کر دے، اور پھر یہ آنتیں، یہ تڑیاں، یہ پھیپڑے، یہ گردے، یہ بلڈ سرکولیشن، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ پیشاب، یہ پاخانہ، یہ بھوک، یہ تھوک، یہ گرمی، یہ سردی، یہ لوڈ شیڈنگ، یہ ڈینگی، یہ سارے ختم، مچھر سارے ختم۔ انسان کا قد ہوگا 130 فٹ۔ ایک روایت میں 4 مٹیریل سے بنا ہوا، سونے سے، چاندی سے، زمرد سے، یاقوت سے، کیونکہ جنت میں جو ہے نا بھوک نہیں ہے، انسان لذت کے لیے کھائے گا۔ پیشاب پاخانہ نہیں تو گردوں کی کیا ضرورت، آنتے اور تڑیوں کی کیا ضرورت، اس لیے انسان کا جسم ہوگا سالڈ، ہوگا زمرد سے بنا ہوا لیکن ہوگا گوشت کی طرح نرم۔
کسی کا زمرد سے، کسی کا سونے سے، کسی کا چاندی سے، کسی کا یاقوت سے، جس کا جتنا سٹیٹس ہوگا، جتنا اچھا عمل ہوگا، اس کی باڈی اچھی چیز سے ڈیزائن کی جائے گی۔ 130 فٹ انسان کا قد ہوگا جنت کے اندر۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ جنت میں پرندہ ہوگا، فرمایا ہاں ہوگا، ایک پرندہ اونٹ کے برابر۔ اب چونکہ انسان کا قد اتنا بڑا ہوا تو اونٹ کے برابر پرندہ چھوڑ۔ دنیا میں تو شکار کرنا پڑتا ہے، مچھلی کے لیے شکار، کہتے ہیں جنت کے پرندے آئیں گے آپ کے سامنے لینڈ کریں گے، آقا یوں آ کے لینڈ کریں گے، آپ کے سامنے بیٹھیں گے، آقا آپ کو آپ کی جنت مبارک ہو، آپ نے بہت اچھا کیا، اللہ کو راضی کیا، خواہشات سے، گناہوں سے، معصیات سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، میں آپ کی جنت کا ایک پرندہ ہوں، میرا گوشت پلیز نوش فرمائیں۔ انسان کہے گا میں کھانا چاہتا ہوں، جو یوں نیت کرے گا روسٹ ہو کے سامنے آ جائے، ایک ہڈی پھینکی تو یک دم پرندہ بن کے جو ہے دوبارہ اڑ گئے، السلام علیکم، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے میرا گوشت نوش فرمایا۔ تو میرے بھائیو یہ آخری درجے کی جنتی کی جنت بتا رہا ہوں، 70,000 کمرے، پھر ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے اور حوریں آپ کا استقبال کریں۔ اللہ کی قسم میرے بھائیو، حق تو سچ ہے، دنیا کی ساری باطل اور جھوٹی ہو سکتی ہیں، اللہ رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے لینا نہیں چاہتے۔ ایک جنتی کو جو جنت میں اللہ لذتیں، نعمتیں عطا فرمائیں گے، ساری کائنات کے سارے انسانوں کی ساری لذتیں، اللہ کی قسم اس کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں۔ اور ایک جہنمی کو جو اللہ پاک جہنم میں تکلیفیں و مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ساری کائنات کے سارے انسانوں کی ساری تکلیفیں اس کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں۔ ایک ذرے کے لیے تو ہم صبح شام ایک کریں، دن اور رات ایک کریں، اپنی جوانی بڑھاپا لگائیں، اپنی خلوت جلوت لگائیں، سب کچھ لگائیں، لیکن پہاڑ کے برابر جو خوشیاں ہمیں ملنے والی اس کے لیے میں اور آپ کچھ نہ کریں۔ اسی لیے قرآن کے اندر آتا ہے، غالباً 18ویں سپارے کے پہلے پیج پہ آیا تھا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جس دن وہ غافل بندہ، ظالم بندہ اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا، یوں انگلی لے گا اور کھا جائے گا، دوسری لے گا کھا جائے گا، تیسری لے گا کھا جائے گا، چوتھی لے گا اپنا بازو کاٹ کھائے گا، دونوں بازو کھا جائے گا، اپنے آپ کو کھائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہے، ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک کا فاصلہ 3 دن 3 رات گھوڑا دوڑتا رہے تو ایک چھاتی کی اس کی چوڑائی ختم ہو۔ 3 دن 3 رات، 3 دن 3 رات گھوڑا دوڑے تو میرے خیال میں پاکستان کو کراس کر دے، اتنی چوڑی اس کی چھاتی ہوگی، اور اپنے آپ کو کھائے گا، کہے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا مؤمنون۔ اللہ دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، اللہ میں تو اپنے بدن پہ ہی لگا رہا، میں نے روح کو نہ، یا اللہ میں روح کو نہ بنا سکا، میں روح کا تعلق آپ کے ساتھ نہ بنا سکا، اللہ اب بھیج دے، لیکن اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، فرسٹ اور لاسٹ چانس، یہ سانس ہے تو چانس ہے، سانس ختم تو چانس ختم۔ آج اللہ ہمیں دینے پر آئے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ آج جسمانی جو ہے نا آسائش اور زبائش کی محنت ہو رہی ہے، روحانی محنت ختم ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جسمانی محنتوں کی فائدے نظر آ رہے ہیں، اس کی بلے بلے، جس کے پاس مال ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، باڈی ہے، سب کچھ ہے، لوگ اس کو بڑے رشک نگاہ سے دیکھتے ہیں۔